فبی اللہ ربکما تکذبان۔ یہ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کافی روز سے طبیعت علیل ہے، لیکن بہت سے چاہنے والے جو ایکسٹرا فزکس کے متعلق ہے ان کے اصرار پر یہ میں آپ کے سامنے لا آف دی پاور میں کائنات کے اس راز کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں جو بنانے والے نے انسان پہ افشا کیا ہوا ہے، پر وہ سامنے موجود نہیں۔ انسان نے اس پہ آج تک کوئی عمل نہیں کیا جس فنکشن پہ گزرنا چاہیے تھا، اور اس سے ہمیں بڑے ہی فائدے اور انتہا کو ہمیں اس کے امتحانات کے گزر کر منزل پہ منزلیں حاصل ہوں گی، اور کائنات کے وجود میں انسان جب کسی چیز کو اٹھانے کی یا گریویٹی کو فورس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی فورس کو استعمال کرے، کیونکہ یاد رکھیے کہ اس پوری کائنات کو جب بنایا تو اس میں دو چیزیں دی: لا آف پاور، قانون قدرت، ایک میٹریلزم جسے آپ میٹریل کہتے ہیں، دوسری انرجی یا فورس۔ اب ہمیں جو نظر آتی ہے ہمارے سورج کے متعلق، وہ ہم اپنے ہی سورج کو اس کی کائنات میں ڈھونڈتے ہیں، اور اسی کے اندر یہ سارے ملکی اسٹار وغیرہ اور یہ جوپیٹر اور یہ پلانٹس آ جاتے ہیں۔ حقیقت اس سے برعکس ہے۔ آپ تھوڑا سا توجہ دیں اور اس طرف جائیں تو آپ کو یہ راز فاش ہو جائے۔ جسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک آسانی کا ذریعہ ہے دوسرے عرش پہ جانے کے لیے۔ اسی طرح عرش در عرش ہوتے، اسٹیج در اسٹیج ہوتے ہوئے آپ سیونتھ کے نزدیک پہنچ جائیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کریٹر جو ہے جس نے یہ کائناتیں بنائیں، ٹریلینز، آپ سمجھ لیں کہ 200 بلین لائٹ ایئر بیفور، وہ ساری کی ساری فنکشن ان کو دے دیے، ایوارڈ کر دیے گئے۔ اسی فنکشن کی بنیاد پہ آج وہ اپنا عمل کر رہے ہیں حرکات سے۔ میں اس کے بارے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ خود بخود سمجھتے جائیں گے۔ چیپٹر 2 اسی کے بارے میں ہے، قانون قدرت کے بارے میں۔ اب اس میں دی میٹر فرام وچ اے تھنگ از اور کین بی میڈ۔ دیکھیں، جب دو چیزیں ہیں، ایک میٹریلزم اور دوسری فورس یا الرجی، دونوں اپنی حفاظت خود کرتی ہے، دونوں اپنی ڈیزائن کو اپنی تخلیق کے ذریعے جو ان کو ایوارڈڈ ہے اس کے ذریعے وہ اس پہ عمل پیرا ہے، اور وہ کسی کو برداشت بھی نہیں کرتی۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال لے سکتے ہیں کہ اگر جب اب آپ ہی کے سورج کی، ویسے تو 7 سورج آپ کی زمین کے ایک دریافت کیا ہے، اس سورج میں جب فورس چل رہی ہوتی ہے، اگر آپ انٹرفیئر کرتے ہیں تو آپ
جل جاتے ہیں یا وہ اگینسٹ فورس ہوتا ہے، کیونکہ فورس خود اپنی حفاظت اپنی بلڈیشن کرتی ہے۔ یہی سسٹم میٹر کے ساتھ میں ہے، مٹیریل کے ساتھ۔ مٹیریل بھی مادہ خود نئے مادے کو بناتا رہتا ہے اور اس کو جنم دیتا ہے، نیا پلازما روز ایک نیا بناتا ہے۔ یہ جو زمین ہے اور یہ پلانٹس ہیں، یہ سب مادہ ہے، اور یہ جو فورس ہے یہ آپ کے سامنے الرجی ہے۔ دونوں کا بڑا رول ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سورس سائنس میں نے عرض کی تھی کہ چیپٹر بنا دے آسٹرو فزکس میں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ پہلے تو وجود کیا ہے ان چیزوں کو۔ ان چیزوں کا وجود اس دن سے آ گیا جس دن سے یہ پلانٹ ڈیزائن ہوئے۔ اب وہ مثال کے طور پہ جب آپ بلیک ہول سے نکل جائیں گے تو بلیک ہول سے نکلنے کے لیے آپ کو لازم ہے آپ کے اندر کوئی فورس نہ ہو اور کوئی میٹر یا مٹیریل یا میٹلزم کی چیز نہ ہو، کیونکہ دونوں اس کے اگینسٹ ہے، وہ دونوں کو مرچ کر دے گا۔ آپ کے اندر جو الرجی ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، وہ فرسٹ فارم کی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی کوشش ہے اور آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ الرجی ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے، انسان کی روح بھی، اس میں کوئی، اب آپ کو نکالنے کے لیے آپ کے جسم سے اور پھر واپس لانے کے لیے یہ آپ کو ٹرمینالوجی چاہیے، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس چیز پہ گامزن ہوں۔ ہم جب اوپر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا واسطہ ایلین جو کہ الرجی کے فارم میں ہیں ان سے پڑتا ہے۔ اب وہاں جو کہ ڈفرینس ٹائپ کے میٹر یا مٹیریل کے بنے ہوئے، مٹیریلزم کے بہت سے پلانٹس ہیں، جیسے سورج بھی ایک ہے، وہ سارے کے سارے فنکشن اپنا کیے جا رہے ہیں اپنی حرکات سے۔ اگر ان کی حرکات فرق آتی ہیں فنکشن سے تو اس کو وہ درست کرتے ہیں۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکے کیونکہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے وجود آیا اور کہاں کہاں کس مقام پہ اس کا ظہور ہوا، تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی اگلے دور میں جانے کے لیے۔ اگلا جو آپ کا آنے والا وقت ہے، جس پلانٹ پہ آپ رہ رہے ہیں، وہاں نرشنگ تو وہ کر رہا ہے، پر بہت محدود وسائل ہو گئے ہیں۔ ہم اس وسائل کو بجائے حل کرنے کے فنکشن سے، ہم نے اس میں ہائبریڈیشن، لاطینی زبان کا ورڈ ہے ہائبرڈا، یا جیسے دوگلا کہتے ہیں، کچر سے گھوڑا بنا، گھوڑے سے کچر بنایا، اس پہ عمل شروع کر دیا، فصلیں بڑھا لی، سب بہت کچھ ہے۔ لیکن جب اگلے اسٹیج پہ ہم پہنچتے ہیں
پہلے تو نکلنے کے لیے ہمیں نیوٹرل کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. یاد رکھیے نیوٹرل تبھی آپ ہو سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں میٹلزم اور الرجی جو آپ کا سورج دے رہا ہے وہ اس بلیک ہول سے آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے ورنہ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. آپ جب نیوٹرل ہو جائیں گے تو اس بلیک ہول سے نکل جائیں گے. باڈی کی صورت میں بھی نکل سکتے ہیں، ضروری نہیں. میں اس لیے زیادہ توجہ دیتا ہوں روح کی صورت میں الرجی کی کہ وہ بڑی آسانی سے جاتی ہے اور آتی ہے. لیکن آپ جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں انسان بقا کی، اس کے لیے ایک ہی ہے، یہ جنگ ہے بقا کی، جو کس طرح اپنا سرائیو کرتا ہے، بجائے یہ کہ ہم بڑے بڑے وائرلز پیڈیمکس جیسے آج کل چلے ہوئے ہیں اپنے اوپر لاگو کریں یا گزریں یا غلطی سے اس کے کھیڑ میں آ جائیں. کیوں نہ ہم اس سے پہلے اس انجام سے بچنے سے پہلے ہم اس کی طرف توجہ دیں. تو یہ دوسرا چیپٹر ہوگا لا آف دی قدرت کا، لا آف پاور بھی کہتے ہیں. اس میں آپ کو جو مٹیریلزم ہے، جس عرش پہ آپ موجود ہیں، اس کی تحقیق آپ نے تو ابھی کافی مختصر کی ہے. 200 ایلیمنٹ دریافت کیے ہیں، ملینس ہیں. جب اس کی دریافت پوری ہو جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ آسانی سے ہم عبور حاصل کر لیں تو وہ بھی ممکن ہے. انسان اس کو ایک خلاصہ کر کے، کیونکہ یہ وجود کے اندر تخلیق ہے انسان کے ایگزسٹنس میں، کہ وہ ہستی جو انسان میں موجود ہے اس میں ایک چیز ہے جو پارشل ہے، جسے ہم بین کہتے ہیں، جو کہ روح کی صورت میں ہے اور وہ ہر چیز کو سین کر رہی ہے، انسین بھی ہے، نظر بھی نہیں آتی. اور اسی کی خناکی ہے، اسی کی بنیاد پہ انسان اس پلرز پہ کھڑا ہے کہ اس کو نائف بنا دیا، سیکنڈ ان کمانڈ. لیکن ابھی تک انسان اپنے اس الجھن میں پڑا ہے کہ میں ایٹم کو بریک کروں اور ایک روز الرجی کی فارم میں دھماکے کروں اور اس سے ایک نئی چیز کریٹ کروں جو بقا انسانی کے لیے بھی اچھی نہیں، نیچر کے لیے بھی اچھی نہیں. وہ آپ کی غلطی تھی جو آپ نے 1935 میں 24 میں کاک نے کی. اب اس غلطی کو مت دہرائیے، آپ جتنا ہو سکے اس طرف توجہ دیجیے. جب آپ سیمپل کلیکٹ کر لیں گے مٹیریلزم کے، میٹیریل کے، ان پلانٹس کے، چاہے وہ ویزیبل ہو چاہے وہ آپ کے سامنے موجود ہو، پھر ان کو کمپوزیشن بنائیں گے اور کمپیئر کریں گے. آپ کو بہت سی چیزیں تو ویسے ہی افشا ہوتی جائیں گی. وہاں جو عدت ہے
یا جو وہاں کی جسے آپ حرارت یا جو مرضی کہہ سکتے ہیں، وہ انتہا کو مختلف ہے. اس کو ہم کمپیٹ یہاں سے نہیں کر سکتے اپنے ایک چھوٹے سے سورج سے جو ہمارا نیپچون ہے، جو ہمارا سیارہ ہے، بہت چھوٹا ہے. وہ بڑے وسیع وسیع سٹیج ہیں، کائناتیں ہیں، اور کئی سورج ہیں، اور ہر ایک میں ڈفرنس فورس ہے. یعنی ڈفرنس، جیسے اس کی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی رفتار میں آتی ہے، وہ اس سے بھی ٹریلین ٹائم، آئی مین کہ کوئی ملین ہے تو کوئی 800,000 ہے پر منٹ، سیکنڈ، مائل کے حساب سے. تو وہ آپ کو فورس کے بارے میں بہت سے امتحانات سے گزارے گی، اور آپ کے لیے جو اس کا رزلٹ یا امر ہوگا وہ پرماننٹ ہوگا. اس امر پہ آپ گزرتے ہوئے بنی بشر انسان جتنی ہو سکے اصلاح کیجیے. اب اس کے اندر 8-9 قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کو تیاری کرنی ہوگی اس امتحان سے گزرنے کے لیے. پہلے تو سب سے پہلے اس کی چیپٹر کو الگ بنا دیجئے، اور سورس سائنس میں یہ چیپٹر بنا کے پہلے اس پہ اسٹڈی کیجئے کہ ہم کس طریقے سے نیوٹرل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس پہ عبور حاصل کر لیا گیا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ویو، جسے آپ ریڈیو ویو یا جو بھی ویوز، مختلف ٹائپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں سورج کے متعلق، وہ ساری کی ساری آپ کو بالکل کلیئر ہوتی جائیں گی. ابھی تک تو آپ صرف ان کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں جو کہ 2+2 یا ایک کلیہ بنا لیا، اور اس کلیہ پہ عمل کرتے ہوئے فردر آپ نے اب دنیا جہان کے اس کو استعمال شروع کر دیے. کیجئے استعمال، آپ کا حق ہے. انسان اپنی بقا کے لیے سب کچھ کرے، یہ اس کا حق ہے، لیکن بقا کو مقیم رکھنے کے لیے انسانی بقا کو دیکھیں. انسان ہیں تو واحد ہے، اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اس کلیے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے بہت آگے کی میں باتیں کر رہا ہوں. آپ جب اس سے آگے نکلیں گے باری باری، پہلے تو فورس کو پکڑ لیجئے، الرجی کو، کہ وہ بلاسٹ کیسے ہوتی ہے. ویسے تو الرجی جنریٹ ہوتی ہے، آپ کو سب کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس کے اندر جو بلاسٹ ہوتا ہے، جو ایک نئی صورت پیدا کرتا ہے، اس کی اسٹڈی ضروری ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ اس بلاسٹ میں وہ ڈیزولو کیسے ہوتی ہے. باقاعدہ ڈیزولو ہوتی ہے، دونوں میں ایک ہی فنکشن ہے. بنانے والے نے کوئی چیز ساکن نہیں بنائی، سیکٹری کوئی چیز نہیں، سب ڈیزولوبل ہے. فرق اتنا ہے کہ آپ کی نظر سے اوجھل ہے. جیسے ہی آپ اس کو کلاسیفائی کرتے جائیں گے،
اس کی ڈیزولوشن کے بارے میں، تو آپ کو بہت سے ایمولوشنز ہوں گے، یعنی ایک نئی ایجادات ہوں گی، انکشافات ہوں گی، اسی طرح میٹرلزم کے بارے میں بھی۔ اور یہ ساروں کے سارے آپ کی اگر یہ سٹیج کی بقا، وہ اپنے آپ روز ایک بنتے ہیں اور روز ڈیزالو ہوتے ہیں وہاں۔ یہاں بھی یہی حساب ہے، کہنے تو نہیں چاہیے، انسان جو ہے یہ فوسل سے بنا ہے، اسی دست خاکی سے۔ اس کے اندر بھی جو آرگنز ہیں، جب کوئی ایسا وائرل آ جاتا ہے جیسے کیسیڈیا، جسے آپ کیکڑا کہتے ہیں یونانیوں کی زبان میں، جسے آپ میگلنسی یا کینسر بھی کہتے ہیں، وہ جراثیم کو آپ ابھی تک دریافت نہیں کر سکے اس کی کوز۔ کیوں؟ ہم جتنی بھی اشاریوں پہ چل رہے ہیں وہ ایک مختصر ہے، اور وہ ایک لمیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب ان لوگوں کی مرضی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے جینٹس بیٹھے ہیں، آئیکونس بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سورسز ملے، اچیومنٹ اور انچیومنٹ کو سوچتے بھی نہیں، بہت کم ریسرچ پہ، بہت کم، سوائے الرجی کی ریسسمنٹ پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے ریسرچ اس پہ کرتے ہیں کہ ان کو ڈیفنس پرپسز کے لیے، کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت میں لے جاؤں۔ دیکھیں، وہ آپ کی بقا میں نہیں، کسی انسان کو تکلیف دینا انسان کی بقا نہیں۔ انسان تبھی انسان بنتا ہے جو اس پہ فرض ہے کہ جتنا ہو سکے وہ ان چیزوں سے گزرے جس کے لیے وہ ڈیزائن ہے۔ باقی بہت وسیع ہے یہ چیپٹر 2۔ آج طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں مختصر کرنا چاہوں گا، معذرت کروں گا، پھر دوں گا اس کے بارے میں تفصیل کہ یہ کون سے 9 قسمیں ہیں جس کے ذریعے ہم مٹیریلزم اور فورس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ پھر اسٹڈی جب کریں گے تو آپ کے سامنے ڈسکوریز ہوں۔ باقی یہ ذہن پہ رکھیے کہ آپ نے الرجی کے ذرے کو تو ڈھونڈا ہوا ہے، لیکن جب فرسٹ فارم کی الرجی ڈھونڈ لیں گے، ابھی تک تو آپ تصور نہیں کرتے فرسٹ فارم اور سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم، لیکن اس وقت آپ کے تصور میں تبدیلی آئے گی جب آپ اپنی الرجی کو، جو کہ فرسٹ فارم کی اور پوری کسی بھی اسٹیج پہ کائنات پہ موجود نہیں سوائے انسان کے یا بنانے والے کے سبحانہ تعالیٰ، یہ جب آپ ڈسکور کر لیں گے، آپ پھر اپنی سوچ سے آگے نکل جائیں گے۔ پھر آپ اس طریقے سے نہیں موو کریں گے، آپ کی موومنٹس بڑی شارٹ ہو جائیں گی۔ پھر آپ وہ بلے شاہ والا ایک شعر یاد آیا، رنگ دے مجھے رنگ دے مولا مجھے رنگ دے، ہوا پہ اڑنا سیکھ لیا، عقلی نظر میری ستاروں پہ، پھر بھی رہا تیرے اشاروں پہ۔ سادگی میں کہہ گئے تھے، پرانی بات ہے۔ آج تو بہت فرق ہے حالات میں، انسان نے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ توجہ دی ہے، لیکن اتنی نہیں، تو لہٰذا یہ تو پرانی بات کر رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہو سکے تو
اسی کے اوپر اسٹڈی کرے، اس ایسٹرو فزکس پہ، کیونکہ یہی آپ کی بقا ہے اور آنے والا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈینکیشن میکسیپو ارگیسیا چن چنگ سعودی کا ویو ہائمس خمسہ حمدہ شکراً۔